یہ ساری صورتحال اور بالخصوص دنیا بھر میں جو معاشی مفادات کی جنگ ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی، اس سچویشن پہ ہم بات کریں گے. ان پوائنٹس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج تشریف رکھتے ہیں معروف تجزیہ کار ہیں، معیشت کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اور اس کے علاوہ بین الاقوامی جو امور ہیں ان پر بھی آپ گہری نظر اور بصیرت رکھتے ہیں. فہیم سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، تشریف لے کر آئے. السلام علیکم فہیم صاحب. وعلیکم السلام مناظر، بہت شکریہ. ویلکم فہیم صاحب، اور بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی بھی موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں تو مجھے اتنا اس بات کا یقین ہے کہ آپ بڑے مدلل، بڑے جامع اور حقائق پر مبنی جو ہے وہ چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، جس سے نہ صرف میرے جیسے طالب علم کی رہنمائی ہوتی ہے بلکہ جو لاکھوں کروڑوں ہمارے سامعین سن رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ بھی آپ کے اس تجزیے سے، آپ کے حقائق سے اور آپ کی اس بصیرت سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں. پروگرام کا میں باقاعدہ آغاز کروں گا فہیم صاحب. سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے ریاستی دہشت گردی تو تسلسل کے ساتھ جاری ہی ہے، 7 دہائیوں سے قربانیاں جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بھارت میں ہم نے دیکھا کہ انتہا پسندی بڑھی، اسلاموفوبیا بڑھا. ایسی پالیسیاں تشکیل دی گئیں کہ جن کی وجہ سے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ عرصہ حیات تنگ ہوا بلکہ ان کا معاشی قتل کرنے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی. اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے انالیسز کریں گے کہ معاشی طور پر زوال کا شکار جو بھارت ہے، کیا وہ مقبوضہ کشمیر میں ایسے اقدامات اٹھانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. بھارت جو ہے یہ بہت عرصے سے ان چیزوں کا سوچ رہا تھا لیکن کرتا نہیں تھا. اس نے پچھلے سال جو قدم اٹھایا ہے اس کے پیچھے پوری ان کی فرسٹریشن اور ان کی ایک ذہنیت اور ان کے مسئلوں کی جڑیں ہیں. بھارت نے جو آپ نے معیشت کی بات کی کہ بھارت نے کشمیر کو جو ہے نا وہ معاشی انداز میں بھی استعمال کرنا ہے. وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ معاشی مسئلے پاکستان میں کھڑے کرنا چاہتے ہیں پانی کے ذریعے اور دوسرے معاملات کے ذریعے. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ کھلے عام یہ باتیں ہو چکی ہیں. پاکستان جو ہے بیسکلی اس وقت اپنی معیشت کو سیدھا کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہا ہے. چند چیزیں اور رہتی ہیں جو سیدھی ہونی ہے. انشاءاللہ یہ کووڈ کے اثرات جو ہوں گے جب کم ہوں گے تو اس سے آپ کو معیشت تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس کی سب پر امید ہیں. بھارت جو ہے اس سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں اور بھارت نے جو کچھ کشمیر میں اس وقت کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے اپنی طرف سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی کوئی نہیں ہوگی، لیکن وہ جو کشمیر میں جس طریقے سے انہوں نے اب اجازت دے دی ہے کہ لوگ زمین خرید سکتے ہیں وہاں پہ، یہ یو این ریزولوشنز کی وائلیشن ہے. یہ خود آ کے ان کو جنیوا کنونشن یاد آ جاتا ہے جب ان کے اپنا کوئی بندہ پھنسا جاتا ہے جس کی ساری ثبوت ہمارے پاس ہے جی، لیکن ان کو تب وہ جنیوا کنونشن یاد آ جاتے ہیں. وہی جنیوا کنونشن جو ابھی خود وہ وائلیٹ کر رہے ہیں. بات ہوتی ہے معیشت کی. جیسے آپ کو پتہ ہے یہ مناظر میں ہر چیز کو معیشت کی طرف لے چلتا ہوں. ابھی اس وقت دنیا میں اگر اس طرح سے شور نہیں مچ رہا یا تھوڑی سی خاموشی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے کافی بڑے ملک جو ہیں وہ ان کی خود معیشت میں مسئلے ہوئے ہیں اور وہ ان کا خیال ہے کہ بھارت کو ایک منڈی کے طور پہ سمجھ کے استعمال کر کے ان کی اپنی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، جو ایک بہت میرے خیال ہے غفلت اور بیوقوفانہ سوچ ہے. کیونکہ بھارت جس طرف چیزوں کو لے کر جا رہا ہے اس نے چائنا کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، پاکستان کو بھی تنگ کیا ہوا ہے. سارے ٹریڈ روٹس پہ وہ اس نے مسئلے ڈالے ہوئے ہیں. اب وہ ایشیا پیسیفک میں بھی شروع ہونے والا ہے بیکا کے ذریعے، بیکا اگریمنٹ جو ہوئی ہے. تو اچھا فہیم صاحب، یہ بات آپ نے بڑی اچھی ایک نقطہ ایلیبوریٹ کیا اس میں، اور معیشت کی طرف بھی ضرور آنا چاہوں گا. کرونا وائرس کے پیش نظر جس طرح سے ایک ڈسکریمنیشن جو برتی گئی ہے کہ جو سہولتیں ہیں، جو علاج معالجہ ہے وہ ہندوؤں کو تو اویلیبل ہے لیکن منورٹیز کو اویلیبل نہیں ہے، مسلمانوں کو اویلیبل نہیں ہے، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر بھارت کرونا اور دیگر چیلنجز سے نبردآزما ہوتے ہوئے اپنی جو معیشت ہے وہ زوال کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں مقبوضہ کشمیر میں جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے، جو معاشی طور پر جو بھارت کے بالخصوص اعداد و شمار ہیں، اس ساری سچویشن اور اس محاذ آرائی کے بعد ان کو آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے؟ آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں کہ میں نے تقریباً 5 سال پہلے یہ چیزیں کہنی شروع کر دی تھیں کہ معیشت میں مسئلے ہیں، بات سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے ہیں. اب وہ باتیں ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں. جہاں پہ تھوڑی سی دنیا کی معیشت سلو ہوئی اور یہ کووڈ جب سے آیا ہے کرونا، بھارت کی جو معیشت میں بہت سارے مسئلے جو ہیں
وہ ابھی فی الحال اس لیے سامنے زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ اس کے جو بنیادی جو اس کی بنیادیں جو ہیں ان کے اندر اچھے خاصے مسئلے پھیل چکے ہیں. یعنی کہ قرضے کی جو پھیلاؤ، قرضے ان بہت پھیلے ہوئے ہیں، ان کی معیشت میں کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے بہت سارے مطلب اس وقت ان کو تو چائنا کے ساتھ امن کی باتیں کرنی چاہیے تھیں، وہاں پہ تو جنگ شروع ہونے والی ہے لداخ وغیرہ میں. تو مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف بھارت کو اپنی معیشت سے اتنا پیار اور شور مچایا اور اس حد تک کہ جھوٹ بول بول کے مطلب ایگزیجریٹ کرتے تھے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا تھا کہ، اور یہ میں 5 سال 4 سال پرانی بات ہے، میں کہتا تھا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کی GDP کی جو اضافہ ہے، گروتھ ہے، وہ 6% ہے یا 4% ہے یا 5% ہے، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کم از کم 1.5% کم کر کے ان سے بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ سچ نہیں بول رہے. اتنی معیشت کی اگر فکر ہے تو پھر اتنی جنگ کی لذت کیوں ہے؟ اتنی جنگ کے لیے پر امید کیوں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، چائنا کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ ان کو مطلب سری لنکا کے ساتھ مسئلہ ہے، بھوٹان کے ساتھ مسئلہ ہے، نیپال کے ساتھ مسئلہ ہے. اور پھر آج وہ ایک آئی تھنک سبرامانین سوامی کی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ سارے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. پتہ نہیں ہمیں تو نہیں وہ اچھے تعلقات نظر آئے، لیکن بھارت کا جو اس وقت جو بنیادی جو مسئلہ ہے کہ اپنی معیشت کو سنبھالنا، ان کو سنبھالنے کا سوچنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور بات آپ سے شیئر کروں کہ جس آدمی کو وہ کہتے ہیں کہ ان کا انمول رتن ہے انیل امبانی، جی، اس وقت اس کے پیچھے چائنیز بینکس پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اب ان کے پیسے واپس کرے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے. لیکن میڈیا چونکہ اس چیز کو پلے اپ نہیں کرتا، شاید ہم پاکستان میں مروت میں تھوڑے سے خاموش رہتے ہیں ان باتوں پہ. تو ہمیں تھوڑا سا ذرا سوچنا چاہیے کہ اصلی حقائق کیا ہیں. آپ نے حقائق کی بات کی تھی، تو یہ میں نے تھوڑے سے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. جی، یہ حقائق انتہائی اہمیت کے حامل بھی ہیں، اور آپ نے اپنی ہی بات میں ایک خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ بھارت بنیادی طور پر معاملات اور ہمسایوں کے ساتھ اس کا حقیقی برتاؤ کچھ اور ہے اور دنیا کے سامنے وہ کچھ اور ایلیبوریٹ کرتا ہے. لیکن اب حقائق جو ہیں وہ دنیا تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. ہم جنوبی ایشیا کے حوالے سے مجموعی طور پر بات کریں تو چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات کشیدہ، نیپال کے ساتھ آپ صورتحال جو ہے وہ بھی کشیدہ، پھر پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کی 2000 سے زائد مرتبہ رواں سال میں خلاف ورزیاں کی گئیں سیز فائر معاہدے کی جو 2003 میں ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان. تو افغانستان میں بھی انڈیا ایک نیگیٹو رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. تو مجموعی طور پر کشمیر تو ایک برننگ ایشو ہے ہی. کشمیر کے ساتھ یہ جو دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور پورے خطے میں جو بھارت محاذ آرائی اور کشیدگی بڑھا رہا ہے وہ بھارت کے اپنے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ رافیل طیارے اپنی جگہ پر یا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا امریکہ سے حصول جو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن چین جیسا بھی ایک حریف سامنے ہے. تو ہمیں اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیں وہ ہتھیار دنیا کے نمبر 2 پہ ہے. سب سے زیادہ سعودی عربیہ، پھر بھارت آتے ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں ہتھیار. اور یہ ہتھیار جتنے انڈیا لے رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے سارے ہمسایوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مستی کرے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رکھے. اس وقت جو بھارت کو سوچنا جس طرف چاہیے وہ اپنی معیشت کی اور اپنی وہ جو ان کی بھوکی عوام ہے، آدھے سے زیادہ جو بھوکی ہے، اور وہ تقریباً 50 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوکے ہیں، ان کی فکر کرے. اصل میں جو بھارت کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کو ایک ہندو علاقہ بنائے. وہ بات ہوتی ہے کہ اگر اتنا شوق ہے اشوکا جیسی ایک ریاست بنانے کا، ریاست یا ایمپائر بنانے کا، تو پھر ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اشوکا جس طریقے سے کام کرتا تھا ان کو پھر اشوکا کی طرح کام بھی کرنا پڑے گا، جس کے اندر ایسی حرکتیں نہیں ہوتی تھیں جو RSS کر رہا ہے. پاکستان اور بوسنیا کے درمیان تجارتی حجم کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے تجارت کے شعبے میں مستفید ہو سکیں اور معیشت میں مستحکم اور ایک مضبوطی لے کے آ سکیں؟ ملک بے شک دور ہو، بوسنیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، تجارت ایک ایسی چیز ہے جو بہت اہم رہتی ہے اور اس سے بہت سارے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بوسنیا کے ساتھ ہماری بہت کم ٹریڈ ہے اور یہی ایک وجہ بنتی ہے کہ ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کیا کیا چیزیں ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟
نہ صرف ٹیکسٹائلز ہیں، نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء ہیں، نہ صرف مشینری ہے، نہ صرف فارما ہے، نہ صرف میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، نہ صرف آپ کے پاس ایئرپلین آٹو پارٹس ہیں، اب تو ہم جیٹ فائٹرز بھی بنا رہے ہیں، ہم اسلحہ بھی بناتے ہیں، ہم سروسز بھی بہت ساری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بوسنیا کی زیادہ تر جو تجارت ہے وہ یورپ کے اندر ہی ہے، ٹرکی سمیت، اور وہ اپنے ارد گرد ہی تجارت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. تو ان کو جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کروشیا وغیرہ کے ذریعے تجارت کر کے ان کے پورٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو ہم بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اصل میں ہمارے خیال ہے توجہ جو رہی ہے وہ ہمارے اپنے ارد گرد کے ممالک کی طرف تھوڑی سی زیادہ رہی ہے پچھلے خیال ہے 20-30 سال، اور اب آہستہ آہستہ کیونکہ میں خود اس چیز میں انوالوڈ ہوں، پاکستان اپنی جو معیشت کی جو پہنچ ہے وہ ذرا بڑھانا چاہ رہا ہے اور وہ اس کو پھیلانا چاہ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا بوسنیا کی جو اکانومی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو پاکستان ویسے ہی آرام سے کر سکتا ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ پہلے یہ چیز ڈسکس کرنی بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ اشیاء آپ کے ملک تک پہنچا سکتے ہیں، یہ سروسز ہم آپ کے ملک تک پہنچا سکتے ہیں جس میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور وہ سستی پڑیں گی اگر آپ یورپ سے خریدیں. تو مطلب کہ ہم اس طرح سے بہت سارے فائدے پہنچا سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے تجارت بہت کم ہے اس وقت، اور اگر اس کو کیونکہ وہ ان کی جو کل تجارت کل جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً $30 ارب کے قریب ہے، 25-30 ارب ڈالر کے قریب ہے. تو وہ ہمارا سائز کافی بڑا ہے پاکستان کا. تو ہمارے لیے ان کے ساتھ ایکسپورٹ کرنا ان کی طرف کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بات صرف توجہ مانگتی ہے، اور توجہ اور تھوڑی سی ذرا ہم ایک پلان کر کے آگے چلیں تاکہ ہم اپنے اشیاء اور اپنی سروسز ان تک پہنچا سکیں، جو میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ یورپ سے جو وہ خریدتے ہیں اس سے سستے ہوں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے خوب بات کی ہے. فہیم سردار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ کا جو کردار ہے ورلڈ ڈسپیوٹس جو ہیں ان کو ریزالو کرانے کے حوالے سے، خواہ وہ مسئلہ فلسطین ہو، پھر عراق کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، تو وہاں پر بات چیت ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن کسی کی بھی حکومت ہو، امریکہ میں ریپبلکنس ہوں برسر اقتدار یا پھر ڈیموکریٹس ہوں، تو مجموعی طور پر خارجہ پالیسی میں کچھ چینج نہیں آتا. اسٹائل کا جو ایفیکٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے رہتا ہے. یہاں پر جو ہوتی ہیں پالیسیز وہ بھی کم و بیش وہی تسلسل جاری رہتا ہے. اب حالات بدلے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے امریکی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے، دنیا کی دیگر ملکوں کی جو معیشتیں ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیو اکنامک ورلڈ آرڈر بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس سے تبدیلی کا آپ کے خیال میں، اور پھر مجموعی طور پر امریکہ میں صدارتی انتخابات میں ایک امیدوار کی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا پوری دنیا میں، پاکستان میں، جنوبی ایشیا میں اور بذات خود امریکہ میں؟ بڑا بھاری سوال ہے جس کی میں کوشش کروں گا کہ کچھ جواب دے سکوں. دنیا میں آپ نے جو لفظ جو استعمال کیا تھا پالیسی، وہ جو پالیسی ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کام کو چلانا ہے اور اس طریقے سے دنیا کے ساتھ انگیج کرنا ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ انگیج کرنا ہے. تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 50-60 سال سے وہ شاید اس سے بھی زیادہ وہ ایک پالیسی کے تحت ان چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں. ایسٹ ٹیمور کا جو مسئلہ تھا اس میں تو بہت جلد انہوں نے کود کے انہوں نے اس علاقے کو علیحدہ کر دیا مسلمانوں سے. اور جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، تو ان کو یا تو ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، یا مطلب ہمیں بھی تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو نہ صرف مضبوط کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور اگریسو ہونے کی ضرورت ہے. کہ میرے اپنے ذاتی رائے ہیں، اور اس میں ایک بات ہمیں خیال ہے فوراً مان لینی چاہیے کہ دنیا کی اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے پالیسیز ہوتی ہیں. جہاں ان کی مقاصد اور پالیسی ہمارے مقاصد اور پالیسیز کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہاں کام آسان ہو جاتا ہے. جہاں پہ وہ نہیں ملتے وہاں پہ ایک امید ہی بس رہ جاتی ہے یا سوچ رہ جاتی ہے. اس کا جو پورا الٹ اس کی جو بات ہے کہ دنیا بھی ہم سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اور ہم ان کی نہیں مانتے بات. ہم اپنے طریقے سے کام اپنا چلائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، دنیا نے دکھایا ہے کہ معیشت، اپنے معاشی حالات ان کے سر فہرست رہیں گے،
اور فہیم صاحب یہ کہیں ٹٹ فار ٹیٹ تو نہیں ہوگا کہ ہم دنیا کی نہیں مانتے, دنیا ہماری نہیں مانتی؟ اللہ لگ تو کیا کہہ سکتے ہیں. یہ مجھے ایک چیز تو میں بالکل 100%, 110% میں کہہ سکتا ہوں صحیح, وہ یہ کہ معیشت جو ہوتی ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہے, اور جہاں پہ معیشت پہ کہ زیادہ فائدے نظر آتے ہیں اس طرف ملکوں کی پالیسیز بننی چل پڑتی ہیں. بالکل بالکل, اس چیز پہ تو میں بالکل کنونسڈ ہوں. رائٹ. % نہیں تو 90+% تو ویسا ہوتا ہے جیسا آپ کہتے ہیں. تو آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو کردار ہوگا انٹرنیشنل ڈسپیوٹس میں, بالخصوص ہم جس طرح سے اقوام متحدہ جیسے بڑے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں کشمیر کے تناظر میں, تو ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور وہاں پہ اس آواز کا کوئی رد عمل آئے گا, یا پہلے کی طرح سرد مہری کا ہی ایک وہ رویہ اختیار کیا جائے گا اور جو ایکچوئل جو ذمہ داریاں ہیں اقوام متحدہ کی اس سے انحراف کیا جائے گا؟ بڑی طاقتوں کا رد عمل کیا ہوگا موجودہ اکنامک ورلڈ آرڈر میں, اور پھر جو پولیٹیکل ورلڈ آرڈر ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیجیے گا. دیکھیں, اقوام متحدہ کو جب بھی اینالائز کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ان کی جو پرماننٹ سیکیورٹی کونسل ممبرز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز کو ویٹو کر سکتے ہیں. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی اقوام متحدہ میں بات ہوگی, یہ ہوگی, وہ باتیں تو 70 سال سے اوپر ہو گئے, ہم دیکھ رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آج تک حل کتنے ہوئے ہیں مسئلے؟ ہمارے بوسنیا میں جتنا قتل و غارت ہوا تھا کدھر تھی UN؟ اور کہ جس طریقے سے مسئلے حل وہ کہتے ہیں کہ حل وہ کر رہے تھے, جس طریقے سے کشمیر کا اتنا پرانا کیس ہے, جوناگڑھ کا کیس ہے جو ہماری ملکیت ہے, ہمارے پاکستان کا حصہ ہے, کیس ابھی بھی UN میں ایکٹیو ہے, تو UN خاموش ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے اور یہ میرا ذاتی انالیسس ہے کہ اگر دنیا میں کوئی پالیسی برائے نام بھی اگر ہوتی تو آپ کو اس کو انفورس کروانا ہوتا ہے. انفورس کروانے کے لیے آپ کو لابی کرنا ہوتا ہے. لابی کر کے چیزیں انفورس کرائی جا سکتی ہیں, اور کئی دفعہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ زور لگانا پڑتا ہے دوسرے طریقوں سے. دیکھیں, اب FATF کی مثال ہے کہ FATF انڈیا جو ہے وہ FATF میں کے قوانین کے مطابق اگر آپ اس کو ایک بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو انڈیا اصل میں بلیک لسٹ پہ ہونا چاہیے, اور وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیوں؟ کیونکہ انڈیا نے سب کے ساتھ APG کے ساتھ سب کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں, اور انڈیا کے پہ جو چیز ہم پہ وہ لاگو ہو رہی ہوتی وہ ان پہ لاگو نہیں ہوتی. تو وہاں کہاں گئی پالیسی, وہاں کہاں گئی بین الاقوامی انصاف؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی قانون ہے پاکستان اس کو فالو کرتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن آپ کو کئی دفعہ قانون نافذ کروانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں پہلے سے کرنی پڑتی ہیں. انشاءاللہ جس طرح ہم پش کر رہے ہیں, جس طرح ہم اپنا ہوم ورک اب کر کے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ کو کامیابی نظر آئے گی. ابھی FATF کا مثال کے تو آپ نے خیر UN کی بات کی تھی, سوری میں وہ میرا مسئلہ ہے, میں ہر چیز معیشت کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہوں, معذرت خواہوں. نہیں, لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس تناظر میں یہ نقطہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. جی, تو وہی چیز آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے کہ ان کو اب پاکستان نے بہت محنت کی ہے. اب 21 پوائنٹس پہ اگر ہم پورے آ گئے اور 27 کرنے ہیں, 27 ہی ہیں میرے خیال سے, تو جو یہ مطلب ہم نے ایفرٹ کی ہے, محنت کی ہے, اپنا سسٹم بہتر کیا ہے. جو پہلی تو بات یہ ہے ہمارا اپنا قصور کہ وہ ہونا نہیں چاہتا اس طرح, لیکن اب دنیا کا رویہ دیکھیں کہ ان کو صاف وہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ جن ملکوں کی اشیاء بکتی ہیں, یعنی انڈیا میں وہ اس کو بڑی منڈی سمجھتے ہیں, اور وہ ہے بھی, تو وہ اس حوالے سے اس طریقے سے وہ ووٹ اپنے ڈالتے ہیں. ان کو اصل میں یہ غفلت ایک ضرور ہے دوسرے ملکوں کو کہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ میں آنی شروع ہوگی کہ پاکستان بھی ایک بہت بڑی منڈی ہے, اور پاکستان جو ہے, ہم جب تک لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں دلوائیں گے, کیونکہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا, یہ اب دوسروں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, نہ ہونے کی کوئی ضرورت ہے. آپ کے مختصر اگر میں پھر سے جواب دینا چاہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں, جو بھی اداروں کی پالیسیز ہوتی ہیں, UN ہو, ورلڈ بینک ہو, IMF ہو, FATF ہو, یا جو کچھ بھی ہو, GATT ہو, WT ہو, کہ دیکھیں انسان ان رولز کو فالو کرتا ہے, اور اگر وہ سب پہ نافذ ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ نافذ نہیں ہو رہے تو قرآن پاک میں بھی تو لکھا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کسی ایک اگریمنٹ میں
خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ پھر آپ کو بھی کوئی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی پھر وہ انویلڈ ہو جاتا ہے وہ ساری سلسلہ ہی جو ہے وہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیویجول ایفرٹس کر رہے ہیں مسائل کے حل کے لیے. اگر یہ کلیکٹیو ایفرٹس ہوں تو کتنی فروٹفل ثابت ہوں گے اور کس طرح سے یہ ٹارگٹ اچیو کیا جا سکتا ہے کہ ہم سب کو کنونس کریں کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ ایک میوچل جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائے بھی جائیں عالمی فورمز پر اور کنونس بھی کیا جائے لوگوں کو. جی پاکستانی میرے خیال میں سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کر رہا تھا پہلے بھی آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر انسان مل کے چلے اگر ملک مل کے چلے اسلامی ملک تو آپ کو فرینکلی کسی اور ملک سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی کافی ہے, وہی منڈیاں کافی ہیں, وہی تجارت کافی ہے, وہی سب کچھ ہے. اور اگر ایک آواز سے بولیں گے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کی معاملہ حل نہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں ظاہری بات ہے اتحاد جو ہے ہمارا جو قومی نظریہ جو ہے ایمان اتحاد اور تنظیم سو ہمیں تو گٹھی یہ کھلائی گئی ہے نا کہ آپ نے تنظیم ہونی چاہیے, اتحاد ہونی چاہیے اور ایمان نہیں بھولنا, ایمان میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان تو ان چیزوں پہ بڑا کلیئر ہے. دوسرے ملکوں کی اپنی سوچ ہے, اگر ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ ایک ایک کر کے ان سب کے مسئلے آئیں گے, ابھی تو ان کے مسئلے شروع ہوئے ہیں, ان کا خیال ہے وہ حل ہو رہے ہیں, تو وہ بھی ان کو تھوڑے عرصے بعد پاکستان ہی یاد آئے گا کہ آ کے ہماری مدد کرو. تو جب کہ حالانکہ اگر یہ سارے تھوڑی سی ایفرٹ کرتے تو آج کشمیر کا مسئلہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. تو ابھی جب تک اکٹھے نہیں ہوتے تو آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. یورپین یونین کو بنانے کا بھی یہی مقصد تھا. اچھا, بہت سارے